بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آئیے آج ہم حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ واقعات سنیں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے جس سے ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ ایک بار بصرہ کے ایک محلے میں ایک زیر تعمیر عالیشان محل کے اندر داخل ہوئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک حسین نوجوان مزدوروں، مستریوں اور کام کرنے والوں کو بڑے انہماک کے ساتھ ہر کام کی ہدایت دے رہا ہے۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رفیق حضرت سیدنا جعفر بن سلیمان رحمۃ اللہ الحنان سے فرمایا، ملاحظہ فرمائیے یہ نوجوان محل کی تعمیر و تزئین یعنی زیب و زینت کے معاملے میں کس قدر دلچسپی رکھتا ہے۔ مجھے اس کے حال پر رحم آ رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ اسے اس حال سے نجات دے۔ کیا عجب کہ یہ جوانان جنت ہو جائے۔ یہ فرما کر حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ الغفار حضرت سیدنا جعفر بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اس کے پاس تشریف لے گئے، سلام کیا۔ اس نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو نہ پہچانا۔ جب تعارف ہوا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خوب عزت و توقیر کی اور تشریف آوری کا مقصد دریافت کیا۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے اس نوجوان پر انفرادی کوشش کا آغاز کرتے ہوئے فرمایا، آپ اس عالیشان مکان پر کتنی رقم خرچ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ نوجوان نے عرض کی، 1,00,000 درہم۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر یہ رقم آپ مجھے دے دے تو میں آپ کے لیے ایک ایسی عالیشان محل کی ضمانت لیتا ہوں جو اس سے زیادہ خوبصورت اور پائیدار ہے۔ اس کی مٹی مشک و زعفران کی ہوگی، وہ کبھی مندہیم نہ ہوگا، اور صرف محل ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ خادم، خادمائیں اور سرخ یاقوت کے کبے، نہایت شاندار اور حسین خیمے وغیرہ بھی ہوں گے۔ اور اس محل کو مزدوروں نے نہیں بنایا بلکہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کے کن یعنی ہو جا کہنے سے بنا ہے۔ نوجوان نے جواباً عرض کی، مجھے اس بارے میں ایک شب غور کرنے کی مہلت عنایت فرمائیے۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بہت ہی بہتر۔ اس مکالمے کے بعد یہ حضرات وہاں سے چلے آئے۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کو رات میں بار بار اس نوجوان کا خیال آتا رہا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ اس کے حق میں دعائے خیر فرماتے رہے۔ صبح کے وقت پھر اس جانب تشریف لے گئے تو نوجوان کو اپنے دروازے پر منتظر پایا۔ نوجوان نے بڑے پرتپاک طریقے سے استقبال کرتے ہوئے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں عرض کی، کیا آپ رحمۃ اللہ علیہ کو کل کی بات یاد ہے؟ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، کیوں نہیں؟ تو نوجوان 1,00,000 درہم کی تھیلیہ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے کرتے ہوئے عرض گزار ہوا کہ یہ رہی میری پونجی اور یہ حاضر ہے قلم، دعوت اور کاغذ۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے کاغذ اور قلم ہاتھ میں لے کر اس مضمون کا بے نامہ تحریر فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تحریر اس غرض کے لیے ہے کہ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فلاں بن فلاں کے لیے اس کے دنیاوی مکان کے عوض اللہ تعالیٰ سے ایسے ہی شاندار محل دلانے کا ضامن ہے، اور اگر اس محل میں مزید کچھ اور بھی ہو تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ اس 1,00,000 درہم کے بدلے میں نے ایک جنتی محل کا سودا فلاں بن فلاں کے لیے کر لیا ہے جو اس کی دنیا مکان سے زیادہ وسیع اور شاندار ہے، اور وہ جنتی محل قرب الہی عز و جل کے سائے میں ہے۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ الغفار نے بے نامہ نوجوان کے حوالے کر کے 1,00,000 درہم شام سے پہلے فقراء و مساکین میں تقسیم فرما دیے۔ اس عظیم عہد نامے کو لکھے ہوئے ابھی 40 روز بھی نہ گزرے تھے کہ نماز فجر کے بعد مسجد سے نکلتے ہوئے حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ الغفار کی نگاہ محراب مسجد پر پڑی۔ کیا دیکھتے ہیں کہ اس نوجوان کے لیے لکھا ہوا وہی کاغذ وہاں رکھا ہے، اور اس کی پشت پر بغیر سیاہی
اینک کے یہ تحریر چمک رہی تھی۔ اللہ عظیم الحکیم عز و جل کی جانب سے مالک بن دینار کے لیے پروانہ برات ہے کہ تم نے جس محل کے لیے ہمارے نام سے ضمانت لی تھی وہ ہم نے اس نوجوان کو عطا فرما دیا، بلکہ اس سے 70 گنا زیادہ نوازا۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ اس تحریر کو لے کر بعجلت یعنی جلدی سے نوجوان کے مکان پر تشریف لے گئے۔ وہاں سے آہو فغاں کا شور بلند ہو رہا تھا۔ پوچھنے پر بتایا گیا کہ وہ نوجوان کل فوت ہو گیا ہے۔ غسال نے بیان دیا کہ اس نوجوان نے مجھے اپنے پاس بلایا اور وصیت کی کہ میری میت کو تم غسل دینا، اور ایک کاغذ مجھے کفن کے اندر رکھنے کی وصیت کی۔ چنانچہ حسب وصیت اس کی تدفین کی گئی۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے محراب مسجد سے ملا ہوا کاغذ غسال کو دکھایا تو وہ بے اختیار پکار اٹھا، تو یہ تو وہی کاغذ ہے جو میں نے کفن میں رکھا تھا۔ یہ ماجرا دیکھ کر ایک شخص نے حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ الغفار کی خدمت میں 2 لاکھ درہم کے عوض ضمانت نامہ لکھنے کی التجا کی تو فرمایا جو ہونا تھا وہ ہو چکا، اللہ عز و جل جس کے ساتھ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ اس مرحوم نوجوان کو یاد کر کے اشک باری فرماتے رہے۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ جس کو خدا پاک نے دی خوش نصیب ہے، جس کو خدا پاک نے دی خوش نصیب ہے، کتنی عظیم چیز ہے دولت یقین کی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ہے شان اولیاء۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ الغفار حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے ہم اثر تھے۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ پروردگار عز و جل نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو کتنا اختیار عطا فرمایا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دنیاوی مکان کے عوض جنتی محل کا سودا فرمایا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے طفیل ہم سب کی بے حساب مغفرت بے حساب بخشش فرمائے۔ امید ہے آپ سب کو یہ واقعہ بہت پسند آیا ہوگا۔ اسی طریقے سے اللہ والوں کے واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل نیچرل سینری ولاگ کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔